آپ اور میں اکٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ اہل سنت کے لوگوں نے کیا کام بنا لیا، کوئی بندہ بہت کو اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو کے کیا کرتے ہیں؟ تو سنو حدیث مبارکہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماتے امتی امت مرحومہ تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها كما حسنها باستغفار المؤمنين لها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا کریم نے فرمایا جب میرے امتی گناہ گار امتی فوت ہوں گے نا تو گناہ ان کے پلے میں ہوں گے، جب دنیا سے جائیں گے گناہ گار ہوں گے، جب دنیا سے جائیں گے بے بیماری ہوں گے، جب دنیا سے جائیں گے شراب کا گناہ ہوگا، اعمال سیئہ کثیر ہوں گے، لیکن حضور فرماتے ہیں تدخلوا قبورها بذنوبها، فرمایا جب قبروں میں جائیں گے گناہ گار ہوں گے، وَتَخْرُجُ مِن قُبُورِهَا لَا ذَنُوبَ عَلَيْهَا، میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے غلاموں جب قبروں میں سے نکلیں گے حضور فرماتے ہیں ان کے پلے میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کیوں گناہ نہیں ہوگا؟ قبر میں چلا گیا، لوگ تو کہتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من انقطع عمله، یہاں پہ بس کر دیتے عزیز، کہتے بندہ مر گیا اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب نیکیوں کی وہ گتھڑی میں کوئی چیز جا نہیں سکتی، گناہ باہر نہیں آ سکتے، پر آقا آپ فرما رہے ہیں قبر میں جائیں گے گناہ گار ہوں گے، خطا کار ہوں گے، عصیاں کار ہوں گے، قبر سے نکلیں گے لا ذنوب علیہا، ایک گناہ بھی پلے نہیں ہوگا۔ آقا وجہ کیا ہے؟ فرمایا بے استغفار المؤمنین لہا، فرمایا ان کے کلمہ کو دوست، ان کے کلمہ کو مسلمان بھائی، ان کے ہمسائے، ان کے تعلق والے، ان کے رشتہ دار فرمایا اکٹھے ہو کے ان کی بخشش